السلام علیکم. آپ سب کو شعبان المعظم بہت مبارک ہو. بہت برکتوں کا مہینہ ہے. یہ 4 ماہ جو ہیں وہ بہت ہی مقدس اور مقدم، اور اللہ نے 4 کتابوں کو، 4 مہینوں کو، اسی طرح 3-4 نبیوں کو بہت ہی زیادہ اہمیت دی ہے. اور شعبان کا بہت پیارا ہی بیان جب بھی آپ کہیں سنیں کہ آپ نے یہ پڑھائی کرنی ہے، یہ وظیفہ کرنا ہے، روزے رکھنے ہیں، نفل نمازیں پڑھنے ہیں، تو دل بہت پسیج جاتا ہے، نرم ہو جاتا ہے. اور رمضان المبارک کی تیاری کے لیے انسان وہ سارا اپنے آپ کو نا جسمانی طور پہ، ذہنی طور پہ، روحانی طور پہ، جذباتی طور پہ تیار بھی کر لیتا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ بہت بڑی خوبصورتی اس ماہ کی یہ بھی ہے کہ جس وقت آپ نفل پڑھتے ہیں اور نفلی عبادت کرتے ہیں تو وہ جیسے انگریزی میں کہتے ہیں نا گوئنگ ان ایکسٹرا مائل. فرائض تو آپ نے پورے کر دیے، لیکن جب آپ ایکسٹرا کرتے ہیں تو آپ نماز پڑھتے ہیں جب اذان کی آواز سنتے ہیں، لیکن جب آپ نفل پڑھتے ہیں تو اذان کی آواز نہیں ہوتی، وہ آپ کے دل کی آواز ہوتی ہے، آپ کے پیار کی آواز ہوتی ہے، اللہ سے ادب کی، احترام کی، کنیکشن کی آواز ہوتی ہے، اور یہ بہت خوبصورت آواز ہوتی ہے. تو جب وہ نفل پڑھتے ہیں تو یقیناً اللہ کو بہت پیارے لگتے ہوں گے نا ہم. لیکن ان ساری باتوں کے ساتھ تو بہت آپ کو بتائیں گے کہ جی یہ پڑھیں. تو مجھے تھوڑی سی ایک چیز سمجھ میں آئی ہے جو میں نے 2-3 لوگ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، میں بہت سنتی ہوں ان کو، ساحل الدین کو، وہ ہیں ذرا جلالی طبیعت کے اور ٹھیک کرتے ہیں، وہ سب کچھ جگاتے ہیں. فرقان قریشی صاحب کو میں بہت سنتی ہوں کیونکہ وہ جتنے بھی ہمارے قرآن پاک میں ریفرنسز ہیں ان کو کس طرح ہسٹوریکلی ایکسپلین کرتے ہیں. خیر ان لوگوں کی، اسکالرز کی تو جتنی بھی گفتگو سنے کم ہے اپنے سیکھنے کے لیے، اور ان کا علم کتنا وسیع ہے، اور اتنی انہوں نے کتابیں چھان ماری ہیں کہ میرے خیال میں ہم ان کے لیے دعائیں کرتے رہیں تو ان کو اللہ اتنی جزا دے. اور پھر پروفیسر اسرار صاحب کو، ان کو بھی، اور بہت سے اور بھی ہیں، عارف اسلام وغیرہ. ایک بات مجھے جو بہت سن کے سمجھ آئی، جس کا مجھے اپنی ذات کے لیے بہت دھیان کرنا، میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں، آپ یقیناً میرے ساتھ اتفاق کریں گے. غیبت. میں نے غیبت کو ہمیشہ بہت لائٹلی لیا. ضرور میں نے قرآن میں پڑھا اور اس کو سیریسلی بھی لیا، اس کو لائٹلی بھی لیا، اور باز بھی نہیں آئی. ابھی بھی چھوٹی موٹی کر جاتی ہوں، لیکن اس وقت جتنا میں سوچتی ہوں اتنا مجھے خوف آنے لگ جاتا ہے، بہت ہی زیادہ. احادیث پڑھیں تو پھر تو میرے خیال میں کہ ہم استغفار کرتے ہوئے سر ہی نہ اٹھا سکے. تو میرا یہ ایک جو اپنا ذاتی اس اپنے ساتھ کوشش، وعدہ بھی ہے اور کوشش بھی ہے کہ اس ماہ میں استغفار بہت پڑھا جائے، بہت ہی زیادہ استغفار پڑھا جائے تاکہ اللہ تعالی ہمیں معاف کر دے. بہت سے خفی شرک، خفی ایسی غلط باتیں جو ہمیں خود سمجھ نہیں آتی وہ کر جاتے ہیں. ایک تو آبویس بات ہے جو کہ میں اور آپ کبھی وہ شرک نہیں کریں گے، کسی کو اللہ کے ساتھ نعوذ باللہ شریک کریں گے ہی نہیں. لیکن خفی جو چھپا ڈھکا، جس کی سمجھ نہیں ہوتی، کہیں پہ کچھ ایسے دل میں آ جائے جس میں سے توکل نکل جائے اور ہم رلائے کسی اور پہ کریں کہ وہ کرے گا، تو وہاں کہیں ایسا اللہ تعالیٰ ہمیں نادانستہ ایسی کسی بھی بات سے، گناہ سے ہمیں بچا لے، اپنے قرب میں رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے. یہ بہت سیریس معاملے، ہم سیریسلی لیتے نہیں، اور ہم بچوں کو یہ بات نہیں بتاتے. اور اب یہ مہینہ بہت ہی خوبصورت ہے جو کہ بچوں کو یہ باتیں بتانی بہت لازم ہے. ان کو ابھی سے، ہم اپنے کلچر کو تو روتے ہیں لیکن ہمارا دینی کلچر جو ہے اس کے بارے میں نہیں بتاتے. یہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے ابھی سے روشناس کرائے. اور غیبت کے معاملے میں جو مجھے بات سمجھ آئی ہے سب اسکالرز کو سننے کے بعد، کچھ پڑھنے کے بعد ادھر ادھر سے، کہ اللہ نے کہا ہے کہ غیبت کرنا ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت. تو میں بہت دیر سوچتی رہی کہ اس کا مطلب کیا ہے، اور اب یہ سمجھ میں آیا سننے کے بعد کہ غالباً ایسا نہیں کہ وہ مرا ہوا گوشت جو ہے
وہ मैं कोई बोटियाँ खा रही हूँ, या वो इतना एक नफ़रत वाला फ़ेल है, ऐसा काम है जिसमें इतनी नफ़रत और इतनी ज़्यादा कराहत और इतनी बुराई कि मैं अगर मरा हुआ कोई होगा, भले यूँ कहें कि बकरे का गोश्त भी खाना होगा जो बाज़ार से मंगवाते हैं, स्मेल करूँगी तो मैं वो नहीं खाऊँगी, पका कर भी नहीं खाऊँगी, वैसे खाना तो दूर की बात। तो अगर बकरे के गोश्त में स्मेल आ जाए और हम नहीं खाएंगे, तो आप मुझे बताएं कि भाई के मरे गोश्त खाने का क्या मतलब हुआ। तो ये समझ में आई कि जब रोज़े उस दिन जब हमारा हिसाब किताब होगा और हिसाब किताब में जब उस शख्स को लाया जाएगा तो उसकी जिस्म से गोश्त नोचा हुआ होगा और ये कहा जाएगा और वो कहेगा कि इस शख्स ने मेरे लिए वो बात की कि ना तो मैं अपनी उस वक़्त दिफ़ा कर सकता था, और अगर मेरे सामने की जाती तो मैं बहुत बुरा मनाता। तो मेरी कमर पे, मेरी बैक पे, मेरे पीछे आड़ में मेरी वो बात की कि ना मैं डिफेंस और ना मैं जस्टिफाई और ना मैं इसको अप्रिशिएट कर सकता, जिसकी वजह से मेरे जिस्म का गोश्त नोचा गया है। और ये उस वक्त मेरे ख़्याल में शायद ये हुक्म होगा कि इसको वापस करो, तो शायद मेरी नेकियां उसको दे दी जाएंगी। और एक तरफ ऐसा शख्स है जिसने मेरे साथ बहुत बुराई की है, बहुत बुरा मेरे साथ किया है, वाकई मैं चाहती हूँ कि उसको शायद अल्लाह मियाँ, हम कहते हैं ना अल्लाह मालिक है, अल्लाह देखेगा, अल्लाह इन्हू पूछेगा, तो मैं ज़रूर चाहूँगी, लेकिन उस वक़्त उसकी नेकियां जो है ना वो डबल हो जाएंगी या ट्रिपल, जैसे भी, तो मेरी नेकियां उसको मिल जाएंगी और उसके गुनाह मुझे। शायद मेरा ख़्याल है, आप भी इस पर ज़रूर पढ़ें, और अगर ऐसा ही है तो मेरे ख़्याल में एक दूसरे को हम क्या कहना चाहिए, ज़रूर सिखाएं, समझाएं, मशवरा दें, अच्छी बात करें, ताकि हम ये इस महीने में अगर हम 10 बार दिन में 10 लोगों की या एक ही शख्स की इतनी ज़्यादा तोड़ फोड़ कर देते हैं, तो हम कम से कम आहिस्ता आहिस्ता एक एक फ़ीसद तो यकीनन हम इतना ज़रूर कर लेंगे कि अल्लाह से माफ़ी मांगने के ही काबिल हो जाएंगे और उस शख्स से ही माफ़ी मांगने के काबिल हो जाएंगे, चाहे हम कितने भी नाराज़ हों, कितने भी ही हमें दुख पहुँचे हों। तो मैं और आप ज़रूर कोशिश करें, बच्चों को बताएं, क्योंकि दिन हमारा चढ़ता ही गीबत के साथ है। मरे हुए किसी भाई का गोश्त खाने का और उसको नोचने का मतलब ये है कि हमें फिर ये सब अदा करना होगा। सोचिएगा। खुदा हाफ़िज़।